اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ در حقیقت لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھیں، پھر انہیں روک دیا جائے گا۔ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، اور تم کیا کچھ کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول نہیں سکیں گے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہیں، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے۔ وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا پس انہیں اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا تمہیں اپنے کیے کے علاوہ کوئی اور جزا مل سکتی ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے محترم بنایا اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اس کے بعد جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہی میں چلا جائے اسے کہہ دیجئے میں تو بس تنبیہ کرنے والا ہوں، اور کہہ دیجئے ثناء کامل اللہ کے لیے ہے۔ ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔